والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون آمنت بالله صدق الله العظيم مسلم کی برکت کے لیے قصیدہ مردہ شریف کے چند اشعار سماعت فرمائیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك دعونا للحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اب آئیے نعت پاک گنگنانے کے لیے مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد شاذب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائے گی لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائے گی لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ایک بار درود شریف پڑھیے. یہ شہر مدینہ یہ رونق یہاں کی, یہ شہر مدینہ یہ رونق یہاں کی, یہ پھر کب دکھاؤ
گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم، یہ پھر کب دکھاؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم۔ یہ منبر تمہارا، یہ محراب پیاری، یہ صفا کی رونق سنہری، یہ جالی، یہ بابو سلام اور در پر سلامی، یہ آٹھوں پہر آپ ہی کی غلامی۔ ہمیں یاد آئے گی اپنے وطن میں، ہمیں یاد آئے گی اپنے وطن میں، وہاں نعت اور باتوں کے انجمن میں دیوانہ بناؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم، دیوانہ بناؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم۔ یہ رضوان کی آپ سے التجا ہے کہ جو کچھ ملا ہے تمہیں سے ملا ہے، مجھے بس مدینے میں تم موت دے دو، فقط نعت ہو جس میں وہ صوت دے دو، مدینے میں ایمان پر خاتمہ ہو، مدینے میں ایمان پر خاتمہ ہو، جنازہ میرا پھر بقی کو چلا ہو، یوں بگڑی بناؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم، یوں بگڑی بناؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم۔ یہ شہر مدینہ، یہ رونق یہاں کی، یہ شہر مدینہ، یہ رونق یہاں کی، یہ پھر کب دکھاؤ گے تم، بہت یاد آؤ گے تم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ایسی محفلوں میں خاموش نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ محفل بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی محفل ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو اچھا لگے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ بولتے رہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا
والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بدل کو پڑے لم يأتِ نذيرك في نظر لم يأتِ نذيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا نذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا انا فی آتش وسخا کرتم اگے سوئے پاک ابر کرم سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بند ادھر بھی گرا جانا نم کیا کہ نذیروں کا سی نظر مثل تو نشد پیدا جانا انا فی آتش وسخا کرتم اگے سوئے پاک ابر کرم گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے جم برسن ہارے جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. بادۂ توحید کے مد والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانکاروں، آئیے کچھ عرض معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے
ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मैं जिस अंदाज में दरूद मुबारक पढ़ाऊं, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। थोड़ी खांसी परेशान कर रही है, बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। गर्म पानी पिया दो। चले आओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा बाद नमाज मगरिब सुन्नतों बड़ा इज्तिमा रखा जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और हमारा यहाँ पर बैठने को कबूल अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, अभी एहसान हुआ, अजीम हुआ कि हम और आप नमाज मगरिब के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सब यहाँ पर बैठने को कबूल अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जब आप हजरात से कुछ कलाम करना चाहा, बात करना चाहा, तो सबसे पहले क्या किया? सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस पाक में है अस्सलामु क़ब्लल कलाम, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, यानी जब भी किसी से कलाम किया करें, बात किया करें, तो पहले सलाम किया करें। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि आज देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग तो सलाम करने में शर्म महसूस करते हैं, और कुछ लोगों को अगर सलाम भी कर दें तो जवाब भी देने में शर्म महसूस करते हैं, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं या हाथ हिला देते हैं, इशारा कर देते हैं। ये कोई जवाब नहीं है। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। और सलाम करने में ये भी नहीं देखना है कि कौन, मतलब सलाम में ये देखते हैं लोग कि कोई बड़े ओहदेदार है, बड़ा आदमी है, बड़े तबका वाले हैं तो ही उन्हें सलाम कर, ऐसा नहीं है। सलाम करने में पहल करने का हुक्म है। सुन्नत है कि सलाम में पहल करें। आप ये ना सोचें कि वो हमको सलाम करेंगे तब हम जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। सलाम करने में पहल करें, ऐसा करेंगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम से सालों साल महीनों का जो बुग़्ज़, कीना, कदूरत जो दिल में होता है वो दूर हो जाता है। सलाम से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदे मोमिन आपको सलाम करे तो आप उससे बेहतर अंदाज में जवाब दें। ये कुरान पाक में है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, यानी जब कोई तुम्हें सलाम करे तो तुम उससे बेहतरीन अंदाज में जवाब दो। अगर कोई आपसे कहे कि अस्सलाम वालेकुम, तो आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी इस अंदाज से सलाम का जवाब दे कि सामने वाला आपसे खुश हो जाए और फिर सुन्नत पर भी अमल हो और आपस में मोहब्बत भी बढ़े। और हदीस पाक में है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में सबसे उम्दा चीज, यानी अच्छा उम्दा खसलतें क्या है, अच्छी आदतें क्या है, अच्छी खसलतें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को खाना खिलाओ और सलाम करो। सलाम करो, और सलाम करने में ऐसा नहीं कि जिसको तुम पहचानते हो उसी को करो, जिसको तुम जानते हो उसको भी करो, जिसको तुम नहीं पहचानते हो उसको भी करो। अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, सबको सलाम करो।
آج ہم سب کا عادت یہی بن چکا ہے کہ غریب کو کوئی سلام نہیں کرتا، فقیر کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چاہے وہ امیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے، تب ہم سنت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے افسوا السلام بینکم، یعنی سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب عام کرو۔ تو آپس میں کیا کریں گے ہم لوگ؟ سلام کو عام کریں گے، سلام کو پھیلائیں گے۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا آپ حضرات کے سامنے شرف حاصل کیا، مولا تبارک و تعالی مجھے اس آیت کے متعلق حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے۔ قرآن پاک ہے۔ اس آیت میں موجودہ دور کی پریشانیوں کا حل موجود ہے، یعنی کیسے گناہوں سے بچا جائے اور دوسروں کو بچایا جائے، اس آیت میں موجود ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر اگر جمع بھی ہوئے ہیں تو ہم اور آپ کا یہی آنے کا وجہ یہی ہے، ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ گناہوں سے پاک ہو جائے، ہمارا معاشرہ میں ابھی جس طرح ہے اس سے بھی اچھا بہتر ہو جائے، ہمارے اندر چینجنگ آ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس آیت میں موجودہ دور کی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 5 وقت کا نماز کا حکم دیا، ہمیں 5 وقت کے نماز کا حکم دیا، یعنی جو بندہ مومن دن اور رات میں 5 نمازوں کا پابندی کرتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے، تو وہ اپنے بدن سے لے کر کپڑوں تک کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے نا، پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر جاتا ہے اور فجر سے ظہر کے درمیان اگر کوئی گناہ کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ مجھے پھر مولا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، مجھے پھر نماز پڑھنا ہے۔ اگر میں اپنے گناہوں سے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کروں گا تو میں اپنی مولا کی بارگاہ میں کون سا شکل لے کر کے حاضر ہوں گا، کون سا منہ لے کر حاضر ہوں گا؟ تو بس اسی زندہ احساس کی بدولت نمازی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو برائیوں سے بچنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ نماز ہمارے لیے بہت بڑی عبادت ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز تحفہ معراج ہے، نماز ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک چیز میں یہاں پر آپ حضرات کو یہ بھی بتا دینا چاہوں گا کہ نماز اگر کوئی بندہ مومن نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی نماز درست نہیں ہے۔ توجہ کرنا، اس کی نماز درست نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے۔ حقیقت میں جو نماز اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، خالص اللہ کے لیے پڑھے گا، تو وہ یقیناً گناہوں سے بچ جائے گا، جھوٹ جیسی گناہ وہ نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جھوٹ جو ہے بہت بڑی بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل یعنی ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا مومن کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کے اندر بھی اگر جھوٹ جیسی بدترین عادت ہے،
جھوٹ بولنے کی اگر عادت ہے تو پھر اپنی اصلاح کرے اور سمجھ لے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، جو پکا سچا مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو ہم اور آپ بھی یہاں پر عہد کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 5 وقت کی نماز جب کوئی بندہ مومن پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم گرمی میں باہر نکلے اور ایک درخت کے 2 ٹہنیوں کو لے کر ہلائے تو درخت کے ہلانے سے اس کا جو ہے پتے جھڑنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جو بندہ مومن دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کا پابند کرتا ہے تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ 5 نمازوں کی فضیلت ہے. آج نماز کے معاملے میں بہت ہی سستی کر رہے ہیں. میں بھی مدرسے میں بچوں سے پوچھتا ہوں، صبح میں روزانہ پوچھتا ہوں کون نماز پڑھا کون نہیں پڑھا، تو آدھے بچے کی طرف سے نماز پڑھنے کا مطلب جواب ملتا ہے اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھا تو بولے امی پاپا جگائے نہیں. تو ہم پھر سوال کرتے ہیں ان کو کہ کیا تمہارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے؟ بولے وہ اٹھے ہی 6:30 بجے، وہ اٹھے ہی 6:15 بجے. تو اس کا مطلب نماز نہیں پڑھتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز افضل العبادات ہے. نماز ہم پر فرض ہے. جس طرح ہمارے اوپر کھانا پینا ہم فرض سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح نماز بھی ہم پر فرض ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. ہر عاقل بالغ مرد عورت پر نماز ہر حال میں فرض ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آنے والا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آ رہا ہے، 11ویں کا مہینہ آ رہا ہے نا. ہم اور آپ سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں نا، یقیناً محبت کرتے ہیں. اور ہم اور آپ بزرگان دین کے ماننے والے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز دلانے والے، فاتحہ کرنے والے، کیا انہیں معلوم ہے کہ غوث پاک ہمارے فاتحہ اور نیاز کو قبول بھی کرتے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے تو غوث پاک قبول نہیں کرتے. ملفوظات غوث پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازیوں سے نفرتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بے نمازیوں سے نفرت کرتے ہیں. اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ غوث پاک اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب تم کسی راستے سے چلو، جب تم کسی راستے سے چلو تو اس راستے میں ایک غلیظ گندا کتا آ رہا ہو اور ایک طرف سے بے نمازی آ رہا ہو تو تمہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف ہٹنا پڑے گا، چاہے کتے کی طرف چاہے بے نمازی کی طرف. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم جب راستے سے گزرو اور ایک طرف کتا ہو، غلیظ گندا کتا ہو، اور ایک طرف بے نمازی ہو تو تم کتے کی طرف سے گزر جاؤ، بے نمازی کی طرف نہیں. پھر غوث پاک آگے فرماتے ہیں کہ اگر غلیظ کتا تمہیں ناپاک کر دے تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے دنیا کی تھوڑی سی پانی کافی ہے، اس سے پاک ہو جائے گا. اور اگر بے نمازی کی نحوست تمہیں لگ جائے تو دنیا کی کوئی سمندر تمہیں پاک نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، نماز قضا نہ کریں، نماز نہ چھوڑے. اگر حقیقت میں غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو فجر کی نماز ہم لوگوں کا غائب ہو جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں. ایک وقت کی نماز بھی اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تو ہم نمازی نہیں ہے. جب تک کہ 5 وقت نماز ہم پابندی سے نہ پڑھیں تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بے نمازی کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی 99 سانپ مسلط کر دیتا ہے. 99 سانپ اس کے اوپر، بے نمازی کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اور ایک ایک سانپ کا عالم یہ ہوتا ہے، ایک ایک سانپ
کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دیتا ہے کہ وہ سانپ اگر پہاڑ میں ٹھونس مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ سانپ اگر دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا میں آگ لگ جائے. اتنی طاقتور اور اتنی مطلب ان کے اندر جوش ہوتا ہے. تو 99 سانپ بے نمازی کو عذاب دیتا ہے. جب بے نمازی انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سانپ فجر سے لے کر ظہر تک اس کو ڈنک مارتا رہتا ہے, عذاب دیتا رہتا ہے. پھر ظہر سے لے کر عصر تک, عصر سے لے کے مغرب تک, مغرب سے لے کے عشاء تک, عشاء سے لے کے فجر تک اسے عذاب دیتا رہتا ہے. یہ عذاب جب تک اللہ تبارک و تعالی انہیں دینا چاہے دیتا رہتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, یہ ہے بے نمازیوں کا حال. آج ہم اور آپ اگر نماز کے حوالے سے بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں کا تو یہ کام ہی ہے نماز کے حوالے سے بات کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, اس طریقے کی بات کرنے والوں, نماز بغیر نماز کے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں لوگوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. ہم نماز سے پہچانتے تھے. جو نماز پڑھتے ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتے ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ وقت نہیں ملتا, وقت نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں, یہ بہانہ نہیں چلے گا, یہ سراسر جھوٹ ہے. ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, یوٹیوب چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, کاروبار کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن نماز کے لیے وقت نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک بزرگ جو ہے کسی تاجر کے پاس گئے. تاجر سے کہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس تاجر نے کہا کہ وقت نہیں ملتا. تو بزرگ جو ہے اس کے دکان کے سامان کو اٹھا اٹھا کر سونگنے لگے. اس نے کہا بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم پیشاب پخانا کیا کرتے ہو, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, تم حاجت کے لیے جاتے ہو یا نہیں؟ پیشاب پخانا کے لیے تو 10-5 منٹ لگتا ہے نا, تو تم جاتے ہو یا نہیں میں یہی دیکھ رہا ہوں. تو کہا کہ بابا کیسی بات کر رہے ہیں, ہم تو پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہیں. تو کہا کہ تمہارے پاس حاجت کے لیے وقت ہے, اور اللہ جو تمہیں ہاتھ جیسی نعمت دی ہے, آنکھ جیسی نعمت دی ہے, صحت جیسی نعمت دی, پیر جیسی نعمت دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھے جس کے پاس ایک ہاتھ نہیں ہے. اس آنکھ کی قیمت اس سے پوچھے جو اندھا ہے, جو نابینا ہے. اس پیر کی قیمت آپ اس سے پوچھے جس کے پاس پیر نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں رزق دیا, اتنی ساری نعمتیں دی, اس رب کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. یہ جھوٹ ہے کہ وقت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. حافظ ملت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام, قبر کے نیچے آرام. تو کام کیسا ہونا چاہیے؟ صرف دنیاوی کام نہیں بلکہ دینی بھی کام ہونا چاہیے. دنیا کمانا منع نہیں ہے, تجارت کرنا منع نہیں ہے, لیکن عبادت کے ساتھ کرے. اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس فرمان کے مطابق کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب آپ نماز 5 وقت نماز کے پابند کریں گے تو پھر اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے. اس قبر کے عذاب جو سنا آپ نے, اس قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے, پھر آپ کو فضیلتیں حاصل ہوگی. جب ایک نمازی بندہ, ابھی میں نے آپ کو بے نمازی کا سنایا کہ بے نمازی جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس طریقے سے عذاب ہوتا ہے. اب ایک نمازی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک نمازی بندہ قبر میں پہنچتا ہے, جب اس کو دفن کرتا ہے, تو جب کوئی اس کو جس وقت دفن کرتا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس وقت اس کا عصر کا وقت ہوتا ہے, یعنی سورج ڈوب رہا ہوتا ہے, سورج ڈوب رہا ہوتا ہے. تو جب ایک بندہ مومن نمازی کا قبر میں رکھنا ہوتا ہے, جب اس کو دفن کرتا ہے تو وہ نمازی شخص فرشتوں سے کہتا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے, عصر کا وقت قضا ہو رہا ہے, مغرب کا وقت ہونے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, بات بعد میں کریں گے, ہمیں پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دیا جائے.
نمازی کہتے ہیں پہلے ہمیں عصر کی نماز ادا کر لیا جائے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے فرشتوں تم دیکھتے کیا ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہو میرا یہ بندہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اور یہ نماز جو دنیا میں پڑھ رہا تھا دیکھو یہاں پہ مجھے خیال کرتا ہے، اے فرشتوں اس کے لیے جنتی لباس بچھا دو، جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی کھڑکیاں کھول دو، اور قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر ایک بہت بھیانک گھر ہے۔ اگر قبر کو اگر ہم صحیح طریقے سے یاد کر لیں تو ہم یقیناً گناہوں سے بچ جائیں گے اور آج سے نمازی بن جائیں گے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں آج ہی سے یہاں پر وعدہ کر کے اٹھے کہ آج سے ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے اندر چینجنگ لائے، جیسا ہے ویسی زندگی نہ گزارے، زندگی ہمارا کٹ رہی ہے، زندگی کٹ رہی ہے۔ ایک نوجوان چلتا پھرتا جاتا ہے، اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 2 مہینے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا یہ ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ جب کسی کا 50 سے 60 سال عمر ہو جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عصر ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ عصر ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز بندوں سے جو سوال ہوگا قبر میں وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا بندوں سے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔ صاحب ضیاء القرآن حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اہل جنت یعنی جنتی لوگ اہل دوزخ سے پوچھیں گے تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے تمہیں کس جرم کی وجہ سے اس دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں اکڑے رہتے تھے، جس رب نے ہمیں رزق دیا تھا، جس رب نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی تھی، جس رب کے صدقے، جس رب کے دینے سے، جس رب کا رزق ہم کھا رہے تھے، اسی رب کو ہم سجدہ نہیں کرتے تھے، بس اسی وجہ سے ہم آج جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر رزق خدا کھا کر ہم اللہ کو ہی اگر بھول جائے، رزق خدا کھا کر اگر ہم اسی کو یاد نہ کریں تو کیا ہمارا پکڑ نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے اندر ڈر اور خوف پیدا کریں، ایسی زندگی نہ گزارے کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد عبادت کر لیں گے۔ نہیں، آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں نوجوان انتقال ہو رہے ہیں، بچے انتقال ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف کھانے پینے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا عذاب ہے اور نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو ہم عہد کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں گے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابندی کریں گے، کیونکہ یہ باتیں جو نماز کے حوالے سے صرف مرد کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ میں عورتوں کے تعلق سے ایک بات بتا کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا کہ عورتیں بھی یہ بہانہ بناتی ہے کہ ہمیں گھر کا کام سنبھالنا رہتا ہے، بچے ہیں، کھانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے نہیں تھے؟
کیا وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ آج کے دور کے مقابلے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں بتا ہی رہا تھا کہ آج عورتیں بھی یہ بہانہ کرتی ہے کہ گھر میں بچے ہیں اور کام و کاج رہتا ہے تو نماز پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو کام کرتی تھی، ان کے گھر میں بھی بچے تھے، وہ تو اپنے ہاتھ سے چکی میں آٹا پیستی تھی، اپنے ہاتھ سے چکی میں آٹا پیستی تھی۔ آج تو غریب سے غریب فقیر کی بیوی بھی ہاتھ سے آٹا نہیں پیستی ہے، وہ بھی آرام سے مشین میں جا کر کے پیس کے لاتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ہاتھ سے آٹا پیس کر کے پانی مشکیزے میں لا کر کے بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ چکی میں آٹا پیس کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں گھٹے آ گئے تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، اور مشکیزے میں پانی لا کر کے پیچھے پیٹھ میں بھی گھٹے آ گئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے گھر کی بیٹیاں جو ہے نا بہت عیش پرست ہوتی ہے، بہت عیش پرست ہوتی ہے۔ یہ سب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی مالدار کی بیٹی ہے؟ کوئی مالدار کی بیٹی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو سارے کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کا باپ کھیت کا مالک ہو سکتا ہے، کسی کا باپ باغ کا مالک ہو سکتا ہے، کسی کا باپ گاؤں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک کے سارے چیزوں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے مالک کل بنا دیا، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی عورتیں ہو یا لڑکیاں ہو عیش پرست ہوتی ہے، لیکن سب نہیں ہوتی، اور کوئی یہ فخر نہیں کر سکتی ہے کہ میں مالدار کی بیٹی ہوں تو میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز میں نہیں پڑھ سکتی، کام و کاج میں بیزی رہتی ہوں۔ نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی مالدار کی بیٹی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہیں تک میں اپنی تقریر کو سمیٹ کر ختم کرنا چاہوں گا۔ کہیں سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی لفظ بھول چک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔